وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ دنیا میں اگر کسی انسان کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، دنیا کی دولت ہے، یا مالی جانی لحاظ سے اگر کوئی انسان مضبوط قوت والا ہے، تو دوسرا بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق بن جائے۔ یہ دنیا کی دولتیں، دنیا کی عزتیں، یہ قوت اور طاقت، یہ سب کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ ایسا انسان کہ جو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ جس وقت بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اس کی تربیت اچھی ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر کسی انسان کی تربیت اچھی نہ ہو، وہ اللہ کے گھر کی طرف نہ آئے، ایسے انسان کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کا رخ کرے گا، پھر اسے تربیت ملے گی، اسے پتہ چلے گا، اس کی رہنمائی ہوگی طہارت کا، پاکی کا، اللہ کا قرب۔ اگر یہ چیزیں حاصل کرنی ہے تو وہ اسے اللہ کے گھر سے ملے گی۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے گھر میں آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا تعلق اللہ کے گھر سے کٹ جائے تو پھر یاد رکھیے ایسے انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعلق بنتا ہی اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے۔ آج ہم میں سے اکثر مسلمان کہ جن کا تعلق اللہ کے گھروں سے کٹ چکا ہے، جب تعلق کٹ جائے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اندازہ کر کے دیکھ لیں، پھر ایسے انسان کا تعلق اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ مضبوط نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی صحیح رہنمائی چاہتے ہیں، صحیح تربیت چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر ہمیں اپنا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ جب اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، پھر یاد رکھیے ایسے انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب بندہ ہاتھ باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یعنی نماز پڑھے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا، پھر ایسے بندے کا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ اور جب ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق جس انسان کا مضبوط ہو جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے علاوہ
کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا کہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا مومن، ایسا مسلمان کہ جس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس مومن کو، اس نمازی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ جب تعلق مضبوط ہوگا تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ایسے مومن نمازی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہی اللہ رب العالمین کے گھر کا تعلق ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، میرے گھروں کو وہی مومن آباد کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ یعنی مومن آدمی اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، نماز کے لیے آئے گا، اللہ کے گھر کا خیال کرے گا، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کرے گا، اس کی ضروریات کا خیال کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی، اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی بیان فرمائی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعادی المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد کی طرف آنا جانا کرتے دیکھو، فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ بندہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، جو بار بار اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، پانچوں وقت اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنا ہمارے ایمان کی مضبوط نشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، دنیا کے لحاظ سے بندہ دنیا داروں سے، بڑے لوگوں سے اپنے تعلق بنانا چاہتا ہے، مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ سب عطائیں اللہ رب العالمین کی ہیں، تو ڈائریکٹ جس مومن مسلمان کا، جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اس سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ تعلق کس وقت ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العالمین کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی اولادوں کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی اولادوں کو اللہ کے گھر کا رستہ دکھائیں۔ آج ہمارا بچہ اگر فرمائش کرے کہ میں نے فلاں جگہ گھومنے کے لیے جانا ہے، ہم سارا شہر اس کو گھما دیتے ہیں، سارا دن لگا دیں گے بچے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ نہیں، اگر ہم رستہ دکھاتے تو اس کو اللہ کے گھر کا رستہ نہیں دکھاتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ اپنی اولادوں کو اللہ کے گھروں کا رستہ دکھایا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، فرمایا کہ بچے کو نماز کا حکم دو، اسے نماز کی عادت بناؤ، اسے اپنے ساتھ مسجد کی طرف لے کر جاؤ۔ 10 سال کی عمر میں جا کر نماز فرض ہوگی۔ یہ 4 سال کا عرصہ جس میں 7200 دفعہ بچہ مسجد کی طرف آئے، تو میرے بھائیوں جو بچہ فرض ہونے سے پہلے ہی، نماز فرض ہونے سے پہلے 7200 دفعہ اگر اپنے باپ کے ساتھ مسجد کا رستہ دیکھے گا، مسجد کے دروازے سے گزرے گا، ایسا بچہ بڑا ہو کر کبھی بھی بے نماز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو مسجد کا رستہ، اللہ کے گھروں کا رستہ دکھانا چاہیے۔ خود بھی اللہ کے گھروں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، یقیناً اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، اور ہماری اولادوں کا تعلق بھی اللہ کے گھر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں انقلاب کیسے آئے، زندگی میں تبدیلی کیسے آئے، اور ہمیں اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین کے گھروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہر چھوٹا بڑا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔